الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، سو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت مشکل سے نبھا سکیں تو ان کو روزے کے بدلے میں محتاج کو کھانا کھلایا جائے. اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پہلے نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو. اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کے شکر گزار بنو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه البخاري ومسلم. درود پاک پڑھ لیں. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس وقت جو آیات کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت نمبر 183 سے 185 تک 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور ترجمہ بھی عرض کیا ہے. ترجمے سے آپ نے مضمون کا اندازہ کر لیا. پہلے بھی بتا دیا تھا آج کے جمعے کے بارے میں کہ انشاءاللہ رمضان مبارک سے متعلق ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں نے صحیحین بخاری اور مسلم کی ایک روایت جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے وہ پیش کی ہے. ترجمہ بعد میں عرض کرتا ہوں. پاکستانی کیلنڈر کے اعتبار سے آج شعبان المعظم کی 20 تاریخ ہے اور 10 دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان مبارک شروع ہو جائے گا. رمضان مبارک کی خصوصیت عام مسلمانوں کے سامنے یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، لیکن بات اتنی ہی نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار عنایات اور مہربانیاں اس انسانیت کو نصیب ہوئی ہیں، خصوصاً امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو. قرآن کریم تو یہ بتاتا ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کو صرف اس امت کی خصوصیت نہیں، ساری امتوں پر اللہ نے روزے فرض کیے. مقدار کا فرق ہو سکتا ہے، زمانے کا فرق ہو سکتا ہے، کیفیت کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن مطلق روزہ اس کا تصور ہر زمانے میں ہر شریعت کے اندر رہا ہے. حتیٰ کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے ہاں بھی روزہ ہے، اس کی کیفیت، اس کا طریقہ جیسے بھی ان کے ہاں ہے وہ ہے، لیکن مطلق روزے کا وجود ہے. ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات، اس کی حد بندیاں اور پیش بندیاں جو ہیں ان کے ساتھ رکھتے ہیں. اور الحمدللہ العظیم اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ امت مسلمیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو امتیاز اور خصوصیت عطا فرمائی ہے، اس کے ہر عمل کے اندر بھی اللہ نے ایک امتیاز رکھا ہے. تعصب سے ہٹ کر بھی اگر ان اعمال پر غور کیا جائے تو اعمال کو جس خوبصورت انداز سے شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر اللہ کے پیغمبر نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اس کا تقابل اگر کسی دوسری امت کے ساتھ کیا جائے تو بالکل صاف واضح فرق نظر آتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور تقوی اور تدین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کا مقام حاصل کرنے کے لیے عبادات کا جو طریقہ، جو سلسلہ اس امت کو نصیب ہوا ہے وہ کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوا. خصوصاً اس زمانے میں، ہمارے اس زمانے کے اندر
دوسرے جو اہل کتاب کہلاتے ہیں ان کے ہاں عبادات کا جو طریقہ ہے مثال کے طور پر روزے ہیں. اب روزے کی وہ کیفیت نہیں ہے ان کے ہاں جو مسلمانوں کے ہاں ہے. ہندو بھی برت رکھتا ہے لیکن اس کا کیا تقابل ہے مسلمانوں کے روزے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے تو روزے کی فرضیت کا ساتھ اعلان کر دیا لعلکم تتقون. منشا الہی یہ ہے کہ مسلمان کے اندر تقوی پیدا ہو. غالباً سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ تقوی کیا ہے. فرمایا کہ کبھی کسی جنگل میں کسی خاردار جھاڑیوں کے اندر سے اگر گزرنے کی نوبت آئی ہو تو جب تم گزرو گے تو پھر کس کیفیت کے ساتھ گزرو گے کہ بچ بچا کر کے کسی وہ گھاڑیاں جو ہیں ان میں آپ کے کپڑے الجھ نہ جائیں, آپ کو کانٹے چبھ نہ جائیں. جس طرح تم بچ بچ کر ان خطرات کے مقام سے نکلتے ہو, اصل میں یہی تقوی ہے. ابلیسی قوتیں ہر طرف منہ کھولے ہیں ایک مسلمان کے دین و ایمان پر اور اس کے کردار اور اس کی دیانت و امانت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے. تو اپنے آپ کو اور اپنے دین ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے جس طرح وہ بچ بچ کر نکلتا ہے, اسی کا نام تقوی ہے اور یہی منشا الہی ہے. کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا. قرآن کریم کے اندر متقین کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے اور جتنے اللہ تعالیٰ کی آخرت کے انعامات ہیں ان سب متقین کے لیے ہیں. اور روزے کی فرضیت کا منشا بھی اللہ پاک نے خود ہی بیان لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور ساتھ ہی تھوڑی سی ایک سہولت بتا دی گئی, یہ نہ سمجھنا کہ تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ بھوکا رکھنا چاہتے ہیں. فرمایا ایام معدودات, یہ گنتی کے چند روز ہیں. ایک آسانی بھی بتا دی, فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, جو اس روزے کے مہینے میں تم موجود ہو تو وہ روزہ رکھے. لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے سہولت بیان کر دی. بیمار ہے اور مسافر ہے تو پھر ان دنوں میں روزہ چھوڑ سکتا ہے, دوسرے دنوں میں اس کی تعداد گنتی پوری کر لے. اور یہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے, مسافر نہیں ہے, لیکن بیماری کی نوعیت کچھ اس طرح ہے, بظاہر بیمار نہیں لگتا لیکن روزہ رکھ کر نبھا نہیں سکتا. اگر روزہ رکھے گا اس کی جان کو خطرہ ہے, بظاہر تندرست نظر آتا ہے, روزہ نبھا نہیں سکے گا. اللہ پاک نے وہ بھی سہولت بیان فرما دی, فدیۃ طعام مسکین, وہ فدیہ دے دے, ایک روزے کے بدلے میں صبح شام ایک مسکین کا کھانا دے دے. جیسا کہ فدیے کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے, اور یہ پمفلٹ آج جو آپ لے کر جائیں گے احکام رمضان کے, جو کئی سالوں سے آپ حضرات کو ملتا رہتا ہے, آپ اس کو غور سے ذرا پڑھیں, سرسری چلیے غور سے پڑھیں تاکہ دوسرے کی رہنمائی بھی کرنے کی اللہ آپ کے اندر اہلیت و صلاحیت پیدا کر دے. کیونکہ یہاں یہ جتنی چیزیں بھی یہ آپ کے گھر کے ردی کے کاغذوں میں اضافہ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. الحمدللہ العظیم, اللہ کی توفیق سے یہ لکھنے کا موقع ملا اور پھر چھاپنے کا, اور ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ چھپتا ہے. صرف آپ لاہور والوں کو نہیں, پورے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ہم بھجواتے ہیں اور لوگ تقاضا کرتے ہیں. رمضان شروع ہونے سے پہلے لوگوں کی طرف سے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو آپ حضرات اس کو غور سے پڑھا کریں. یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے, کوئی میرا کمال نہیں ہے. لوگ کتابیں بیچتے ہیں, ہم بیچتے نہیں. الحمدللہ العظیم ہم اللہ کی توفیق سے اس کو فری تقسیم کرتے ہیں, لیکن آپ اس کو گھر کے اندر گھر کے تمام افراد کو پڑھائیں, اور اس انداز سے پڑھائیں کہ ہر ایک سمجھ جائے. یا کہ کسی وقت مثال کے طور پر رات کے وقت جب اکٹھے بیٹھے ہیں, چند لمحوں کے لیے ایک کتاب سے ہاتھ میں کو بچے کو پکڑا دیں جو اردو پڑھ سکتا ہے, وہ پڑھتا جائے. تو گھر کے سارے افراد سے پوچھے جائے کہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی. نہیں سمجھ میں آئی تو گھر کے بڑے کو لازم ہے کہ ان کو سمجھائے. بڑے آسان میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جو تحریر میں لکھتا ہوں بڑے آسان سے, تاکہ ہر سطح کا انسان جو اس بات کو سمجھ سکے.
اس کے ساتھ دوسرا کتابچہ عقیدہ توحید کی اہمیت، وہ چند برس سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو اللہ نے مجھے لکھنے کی توفیق دی اور وہ آپ حضرات کو پہنچ رہا ہے، اس کی افادیت غور سے اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آئے گی، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے متعلقین، ان میں سے آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، گھر کے لوگ بھی ہیں، آپ کے دوست یار بھی ہیں، ان کو سمجھائیں تاکہ ان کا عقیدہ اور ایمان بن گیا تو ساری زندگی وہ جو نیکی کرے گا آپ کے کھاتے میں مفت میں جمع ہوتی رہیں گی۔ آپ کرتے کچھ نہیں، تھوڑی سی رہنمائی آپ نے کی ہے اس کی، اور اس کی زندگی بھر کی نیکیاں جو جتنی ہیں وہ کمائے گا، اس کے برابر آپ کو ملے گی، بلکہ اس کے ذریعے سے آگے جو نسلوں کے اندر ہدایت پھیلے گی سب کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کے کام کی رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی اللہ اجر دیتے ہیں جتنا نیکی کرنے والے کو دیتے ہیں۔ بات فدیہ کی تھی، اس کی کیفیت ساری کی ساری میں نے پمفلٹ کے اندر لکھ دی ہے، کفارے کی بھی لکھ دی ہے اور فدیہ کی بھی لکھ دی۔ مختصر سا پمفلٹ ہے، یہ 8 صفحے کا، لیکن اس کے اندر پوری کتاب کا ایک نچوڑ ہے۔ اگلی آیت کے اندر بتا دیا کہ یہ روزے کی جو فرضیت ہے کس موسم میں ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر و رمضان، رمضان کے مہینے میں، الذی انزل فیہ القرآن، اس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ یاد رکھیے اس امت کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی 2 نعمتیں ملی ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور دوسری ان پر نازل ہونے کی کتاب کی شکل میں۔ اور یہ امتیاز وہ ہے جو کسی بھی امت کو نہیں مل سکا، نہ ایسا نبی کسی کو ملا، نہ ایسی کتاب کسی کو ملی۔ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے، اس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا جس کو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں وہ کتاب ملی ہے کہ ایسی کتاب اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کی۔ پھر دوبارہ اس آیت کے اندر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے میں موجود ہے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ ابھی آپ سنیں گے کہ روزہ رکھنے کی افادیت کیا ہے، لیکن اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے اس پر کوئی پابندی نہیں کہ خواہ مخواہ تنگی کے ساتھ وہ روزہ رکھے، سفر ختم ہو جائے گا بعد میں وہ چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کو پورا کر لے، بیماری ختم ہو جائے تو بعد میں چھوٹے ہوئے روزے پورے کر لے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سہولتیں بھی بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ آپ گزشتہ سالوں کے اندر سن چکے ہیں، شاید اس پمفلٹ کے اندر بھی ہو۔ بیمار اور مسافر کے علاوہ جو خاتون حالت حمل میں ہے، جو مسلمان خاتون حالت حمل میں ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے حمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس کو نقصان کا اندیشہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں جب وضع حمل ہو جائے، بچے کی ولادت ہو جائے تو پھر مناسب وقت کے اندر روزوں کا قضا کر لے۔ اسی طریقے سے جو خاتون بچے کو دودھ پلاتی ہے، اپنے یا کسی کے بچے کو، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ خطرہ ہے کہ بچے کو دودھ نہیں ملے گا، اس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سہولت بیان فرما دی کہ وہ ایسی خاتون روزہ چھوڑ دے اور بعد میں جب یہ ضرورت ختم ہو جائے تو روزہ رکھ لیں۔ اتنی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ آیت نمبر 185 کے آخر میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے۔ ہمارا جو دین اسلام ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنا مجھے سمجھ میں آیا، جتنا میں نے اس پر غور کیا ہے، اس میں ہر طرف سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ اگر عمل کرنے والے کو بات سمجھ میں نہیں آئی یا بیان کرنے سمجھانے والے نے سمجھایا نہیں
تو یہ اس کا نقص ہے، شریعت اسلامیہ کی کمزوری نہیں ہے، اس میں ہر پہلو سے اللہ نے آسانیاں پیدا کی۔ اب نمازی پہ غور کر لیجئے، اللہ کے سارے فرائض میں سب سے اہم فریضہ نماز ہے، پہلے نمبر میں۔ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان ہے، توحید، جو انشاءاللہ اگلے جمعے سے شروع ہو جائے گا۔ اس پر خوش ہوا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کو اللہ کا انعام سمجھیں، خصوصاً اس دور میں جہاں قدم قدم پہ شرک اور بدعات کے مراکز ہیں اور اس کے مبلغ اور داعی ہیں۔ ایسے حالات کے اندر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خالص توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت سمجھنے اور سننے کا موقع دیتا ہے تو یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ زمین کے چپے چپے پر آپ سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیں نہیں ادا کر سکیں گے۔ یہی حکم میرے لیے بھی ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ اگر اس نے مجھے اللہ کی توحید نہ سمجھائی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت مجھے نہ سمجھائی ہوتی، تو میں بھی کسی بھٹکتا شرک اور بدعت کی وادیوں کے اندر، یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کا انعام ہے۔ آپ پر بھی اللہ کا انعام ہے کہ خالص بات سننے کا موقع ملے، اور مجھ پر بھی خدا کا انعام ہے کہ خالص بات کہنے کی توفیق عطا ہوئی۔ نماز کی بات کر رہا تھا کہ نماز اللہ کے فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے۔ سب سے پہلے توحید، عقیدہ، پھر اللہ کے فرائض میں سے پہلا فرض نماز، دوسرا زکوٰۃ ہے، تیسرے نمبر پر کہیں حدیث کی کسی کتاب میں روزے کا ذکر ہے اور کسی کتاب کے اندر حج کا ذکر ہے۔ مثلا صحیح ہے ان کے اندر روزے کو چوتھے نمبر پر رکھا گیا۔ سب سے پہلا فریضہ نماز، دوسرا زکوٰۃ، تیسرا حج اور چوتھا روزہ ہے۔ بعض روایات کے اندر پہلے نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ اور پھر حج۔ عقیدہ سب سے پہلے ہی ہے، وہ جہاں بھی ہوگا پہلے ہی ہوگا۔ تو نماز اللہ کے فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے۔ اس کے اندر بھی دیکھیے اللہ نے کتنی سہولتیں پیدا کی ہیں۔ ایک آدمی گھر میں ہے نماز پوری پڑھے گا، لیکن اگر سفر میں چلا گیا اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ وہ دوگانا اس پر لازم کر دیا، 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھے گا، اور سفر میں جانے کے بعد سنتیں بھی معاف ہیں۔ پڑھنا چاہیں تو آپ کو فائدہ ہی ملے گا، نہ پڑھنا چاہیں تو اللہ کی طرف سے مواخذہ کوئی نہیں، صرف 2 رکعت پڑھے ہوئے چلیں۔ یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ یہ شریعت کے نظام میں یہ سہولتیں کس نے پیدا کی؟ ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس مالک کی مہربانی ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو اس سے بڑا کم نصیب محروم القسمت انسان کون ہو سکتا ہے؟ پھر بیمار اگر ہے اس کے لیے بھی سہولتیں، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اسی طرح ثواب ملے گا جیسا کھڑے ہو کر پڑھنے کا۔ بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اشارہ سے پڑھے۔ جب تک کوئی آدمی پوری 6 نمازوں کے وقت تک بے ہوش نہیں رہا مسلسل، نماز معاف نہیں، نبی کو بھی معاف نہیں، مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں۔ اور نماز کی اہمیت کا صرف ایک میں اشارہ دیتا ہوں، قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میدان جہاد میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہے، نماز کا ٹائم آ گیا، موت سامنے ہے، دشمن حملہ آور ہے، وہ ہتھیاروں سے جو بھی اس وقت کے ہتھیار ہیں اس کے ذریعے سے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، نماز کا وقت آ گیا تو شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ نماز کو چھوڑ دیں مؤخر کر، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت فوری طور پر مسلمانوں کو جو سربراہ ہے یا کمانڈر ہے مسلمان فوج کا، وہ فوج کے 2 دستے بنا دے، 2 حصے، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں ہتھیار لے کر کھڑا ہو جائے اور ایک حصہ جو ہے وہ الگ ہو کر امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے۔ آپ سب یہ آیت کہاں ہے؟
خیر بعد میں بتا دوں گا. ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا. اب نماز رکعتیں تو دو ہیں، ایک رکعت پڑھ کر ہتھیار اٹھا کر دشمن کے سامنے چلا جائے، قبلہ سے بھی پھر گیا سب کچھ، لیکن نماز نہیں ٹوٹی کیونکہ اضطراری حالت ہے. اور وہ دستہ جو فوج کے مقابلے میں دشمن کے مقابلے میں کھڑا وہ آئے اور امام ان کا انتظار کرے. امام کے ساتھ ایک رکعت امام کے ساتھ ہوں گی تو ایک رکعت اپنے طور پر پوری کر کے واپس چلے جائیں، اور وہ دستہ جو پہلے ایک رکعت پڑھ چکے واپس آ کر اپنی رکعت کا پوری کرے. اس طرح قبلے سے پھر کر نماز ہوگی، نماز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن معاف نہیں، مؤخر کرنے کی اجازت نہیں. فَإِذَا قَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةُ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، کہاں ہے یہ؟ 5واں پارہ سورہ نساء ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ آیت آپ کو سنا ہی دوں. یہ ہے جی سورہ نساء آیت نمبر 101 اور 102. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مضمون بیان کیا آیت نمبر 102 ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پہلی آیت میں سنا دوں. اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، جب تم سفر کر رہے ہو زمین میں تو تم پر کوئی مواخذہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو. ان خفتم، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تم دشمن کے مقابلے میں سفر میں ہو اور وہ تمہیں کسی آزمائش ڈال دیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا، کیونکہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، میرے نبی آپ ان میں موجود ہیں. فَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور مجاہدین کے لشکر میں ان کو نماز پڑھانے لگے. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے کے ساتھ کھڑی رہے. وَإِذَا سَجَدُوا، اور جب وہ سجدہ کر سکیں. فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، وہ ہتھیار اٹھا کر دشمن کے مقابلے جا کر کھڑے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت وہاں سے واپس آ کر جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار ساتھ رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، دشمن تو چاہتا ہے کہ تم اپنے اسلحے سے غافل رہو. وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے سامان سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ یک باری کو تم پر حملہ کریں گے. یہ اشارہ میں نے آپ کو دے دیا. یہ آیت نمبر 102 ہے سورہ نساء کی، اور 5واں پارہ ہے. اور سورہ نساء کا 12واں رکوع ہے. اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر نماز کا وقت آ جائے تو مسلمانوں کا جو لیڈر ہے، فوج کا جو جرنیل ہوگا، جو مسلمانوں کا سربراہ ہوگا، فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ دشمن مقابلے کھڑا کر دوسرے کے ساتھ نماز پڑھے ایک رکعت. پھر ایک رکعت پڑھ کے وہ اپنے ہتھیار لے کر اس کے پاس چلے جائیں، دشمن مقابلے کھڑے ہو جائیں، اور وہ آ کر اس کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں. 2 رکعت ان کی مکمل، ان کی ایک رکعت ہوگی. اور وہ ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت مسبوق کی طرح پڑھ کر چلے جائیں، اور وہ پہلا دستہ جو آ کر اپنی رکعت کا مکمل کرے. یوں چل پھر کر نماز ادا کی جائے گی. قبلے سے پھر جائیں گے، گھوم پھریں گے، لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی. یہ اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر دی ہے. معلوم ہوا کہ نماز معاف نہیں، سہولتیں ہیں. میں نے سہولتوں کے نقطہ نظر سے یہ آپ کو آیت سنائی ہے کہ اللہ نے بڑی سہولتیں دی.
ہر پہلو سے سہولتیں موجود ہیں. آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے. اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ میں نے آپ کو سنا دی. ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ حضرات اس پر غور فرمایا ہوگا، لیکن ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو سرے سے پتہ ہی نہیں کہ نماز خوف، اس کو نماز خوف کہتے ہیں، کہ خوف کی حالت میں نماز کیسے ادا کی جاتی ہے. لیکن یہ اللہ نے سہولتیں بیان فرمائے اور قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ شریعت کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اور جیسا کہ ابھی میں نے وہ آیت آپ کو سنائی، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. کہ روزوں کے حکم میں بھی اللہ نے بڑی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں. مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں بتا دی ہیں. اب میں وہ حدیث جو پڑھی تھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی، اور یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے. قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہوں، اس میں مضمون اللہ کی طرف سے. کہتے ہیں قال اللہ عز وجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، یہ ہے مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کل عمل ابن آدم لہو، آدم جو انسان، آدم کا بیٹا جو کام بھی کرتا ہے اس کا فائدہ اس کو ملتا ہے. الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، اللہ فرماتے ہیں روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے. کیونکہ روزہ کسی کو نظر نہیں آتا. نماز جب پڑھتا ہے تو نماز نظر آتی ہے، حج کرتا ہے، طواف اعتکاف کرتا ہے تو وہی چیزیں نظر آتی ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. روزہ ایسی چیز ہے کہ یا روزہ رکھنے والے کو پتہ ہے تو یا جس کے لیے رکھا گیا اس کو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. پھر وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ روزے جو ہیں یہ ایک ڈھال ہے، جس ڈھال کے ذریعے سے انسان اپنی بچاؤ کرتا ہے. یہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچاتا ہے انسان کو. ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے الصوم جنۃ ما لم یخرقها، یہ روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ اس ڈھال کو توڑ پھوڑ نہ دے. کیسے؟ فرمایا کہ جب کوئی شخص غیبت کرتا ہے حالت روزے میں، یا گالی بکتا ہے، یا چغلی کھاتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کا عمل کرتا ہے، تو اس نے اس ڈھال کو جو اس کے بچاؤ کا سامان تھا اس کو توڑ دیا، خود توڑ دیا. اس حدیث کے اندر ہم بس صیام جنت، اور روزے یہ ایک ڈھال ہیں بچاؤ کے لیے. فضا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو پھر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، کوئی بیہودہ گفتگو اس کی زبان پر نہ ہے، کوئی گالم گلوچ، کوئی بدتمیزی کسی کے ساتھ، کوئی تلخی، کوئی جھوٹ، چغلی، غیبت، ایسی کوئی چیز اس کی زبان پر نہ آئے. اور نہ ہی کسی کے ساتھ لڑائی کرے. ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، گالی بھی بکتا ہے، اور قاتلہ یا اس کے ساتھ لڑتا ہے، تو یہ جواب میں کہتا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، بھائی میرا روزہ ہے، تمہاری مہربانی میرا روزہ ہے، میں نہ تمہیں گالی دے سکتا ہوں نہ تمہارے ساتھ لڑائی. وَالَّذِي نَفْسُ محمد، یہ ابھی الفاظ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے. اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے کچھ عرصہ چند گھنٹے کھاتا پیتا نہیں تو اس کے منہ کے اندر ایک خاص قسم کی سمیل پیدا ہو جاتی ہے، بو پیدا ہو جاتی ہے. لیکن روزہ دار کے منہ کی بو اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری کی خوشبو جتنی اچھی لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی وہ ناگوار قسم کی بو جو اچھی لگتی ہے. اور پھر فرما للصائم فرحتان، روزہ دار کو اللہ تعالیٰ نے دو خوشیاں دیتے ہیں. یفرح ما، جس کی ان خوشیوں سے وہ محظوظ ہوتا ہے. اذا افطر فرح بفطرہ، جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے اس وقت افطار کے وقت ایک خوشی ہوتی ہے جس کو وہ بیان نہیں کر سکتا. آپ حضرات سمجھتے ہیں
سارا دن روزہ رکھ کر افطار کا ٹائم جب آتا ہے، گھر میں کریں یا مسجد میں کریں، کہیں بھی کریں، اس وقت حالانکہ دنیا بھر کی نعمت ساری زندگی آپ کھاتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو عطا کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ، لیکن اس وقت روزہ رکھ کر جو افطار کے لیے آپ چند لمحے انتظار کرتے ہیں، وہ کیفیت ایسی ہے جو بیان نہیں ہو سکتی. اور اسی کو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوشی ایسی ہے کہ جس کو وہ خود محسوس کرتا ہے. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، اور دوسری خوشی جب اللہ سے ملاقات کرے گا یہ روزہ دار، تو اس وقت جو اس کو اللہ پاک کی طرف سے رضا اور خوشنودی کے پروانے ملیں گے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور یہ صحیح روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اور آپ کو بھی یہ اعزاز اور یہ نعمت نصیب فرمائے. جب بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم سنتے وقت، حدیث مبارکہ سنتے وقت اللہ پاک کی کچھ انعامات کا تذکرہ سنیں، اللہ کی مہربانیوں کا تذکرہ سنیں، تو فوراً دل کے اندر دعا مانگے، یا اللہ مجھے بھی اس کا حقدار بنا دے. دل میں فوراً دعا مانگے، کیونکہ ہمیں لینا نہیں آتا، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، لینا بھی نہیں آتا. دینے والے کے بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ دینے پر خوش ہوتا ہے، مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے. وہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف متوجہ ہو کر مجھ سے کچھ مانگتا ہے. قرآن کریم کے اندر ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، مانگنے والے کی پکار کو میں فوراً اس پر لبیک کہتا ہوں جب بھی مانگتا ہے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب. ہو سکتا ہے کوئی نادان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت دور ہیں، بھائی پتہ نہیں میری بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، میری اس کو اطلاع دے دو، فانی قریب، میں بڑا نزدیک ہوں، بڑا قریب ہوں. یا اللہ کتنے قریب ہوں؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شارہ کتنی زیادہ قریب نہیں جتنا میں تمہارے قریب ہوں. تم مجھے نہیں دیکھتے، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، تمہارے دل کی دھڑکن کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دل میں اٹھنے والے احساسات اور خیالات کو بھی جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ کس کی کیا کیفیت ہے، کون کیا چاہ رہا ہے، کیونکہ میں نے جتنی مہربانیاں ہیں یہ اس انسان کے لیے تو رکھی ہیں. پچھلے جمعے میں شاید یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ خالق کائنات کے جتنے انعامات ہیں، جتنی مہربانیاں ہیں اس دھرتی پر، جو کچھ دکھائی دیتا ہے، جو کچھ محسوس ہوتا ہے، یہ سب اللہ کے انعامات ہیں. یہ جنگلی جانوروں کے لیے نہیں اللہ نے پیدا کی، نہ سمندری مخلوق کے لیے، نہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کے لیے، نہ حشرات اور کیڑے مکوڑوں کے لیے. یہ جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین کا کارخانہ صرف اس انسان کے لیے. اور کائنات کی ہر چیز جاندار ہے یا غیر جاندار، وہ صرف اس انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی. بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اس کی فوائد سمجھ بھی نہیں آتے، لیکن جس نے ان کے مضمرات پہ غور کیا، اس پر ریسرچ کی، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ یہ چیز بھی انسان کے فائدے کی ہے، یہ بھی انسان کے فائدے کی ہے. آسمان، اس کا سارا نظام انسان کے فائدے کے لیے، سورج، چاند، ستارے، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے. یہ ہوائیں، یہ بارش، یہ موسم، یہ سردی گرمی کا نظام سب انسان کے فائدے کے لیے. یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ جنگل، یہ درخت، یہ معدنیات، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے. ان گنت حیوانات جس میں حلال بھی ہیں اور حرام بھی. جو حلال ہیں ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے گوشت سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ان کی کھال سے بھی، اس کی بال سے بھی. دنیا میں روزانہ کروڑوں جانور کٹتے ہیں اور یہ انسان کھاتا ہے، لیکن روئے زمین پر کوئی ایک جگہ شاید ایسی نہیں ہوگی کہ انسان کو
ذبح کیا جاتا ہے حیوانوں کے لیے۔ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، مہذب طبقات بھی ہیں، وحشی قومیں بھی ہیں دنیا میں، لیکن یہ قدر مشترک ہے کہ وحشی قومیں بھی کسی انسان کو جانور کے لیے نہیں کاٹتی۔ انہیں جانور حلال کرنے کا طریقہ آئے یا نہ آئے وہ کھاتے ہیں، ناپاک چیزوں کھاتے ہیں۔ اب یہ چینی قوم جو ہے یہ کتے بھی کھا جاتے ہیں، چوہے بھی کھا جاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اگر یہ ان کے ایمان کی نعمت سے مطلب ایک مستفید ہو جائے تو یہ چیزیں حلال اور حرام کا فرق سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو سیپ پیک کا کام ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں، مجھے کسی نے بتایا، یہ حویلیاں سے اوپر ایبٹ آباد اور مانسیرا اور اس سے آگے وہ دور تک ہمارے علاقے میں دھڑا دھڑ کام جاری ہے۔ اس علاقے میں کتے ختم ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ باقاعدہ جتنا بھی سٹاف ہے کام کرنے والے وہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ طے کرتے ہیں، وہ کتے خریدتے ہیں۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاک یا ناپاک ہونا یہ تو ایمان اور عقیدے کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوتا تو یہ ناپاک چیز نہ کھاتے۔ اس کو دیکھ کر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ اس ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، ہمیں پاک اور ناپاک کی تمیز سکھا دی ہے۔ وہ دنیاوی لحاظ سے بڑے ہوشیار ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ایمان سے محروم ہونے کی سبب سے ان کو پاکی اور ناپاکی کی تمیز نہیں ہے۔ میرے مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، جانوروں کو کھا جائیں گے، کتوں کو کھا جائیں گے، بلیوں کو کھا جائیں گے، چوہوں کو کھا جائیں گے، اور سانپ اور بچھو اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن انسان کو کاٹ کر جانوروں کے سامنے نہیں ڈالتے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے ساری قوموں کے سامنے یہ انسان جو ہے یہ مخدوم کائنات ہے، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں ایک جملے کے اندر سب کچھ، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اور ہمارے بارے میں فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دو مخلوق ایسی اللہ کی جن کا نام لے کر اللہ نے فرمایا، ایک جن اور دوسرا انسان، ان کو اللہ نے اپنے کام کے لیے بنایا، اپنی ڈیوٹی میں، اللہ کی مرضی پر یہ دنیا کی زندگی گزارے۔ جنوں کے حالات تو جن جانتے ہوں گے، ہم جنوں کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن انسانوں کو تو جانتے ہیں۔ انسانوں کو فرمایا کہ تم نے جو زندگی گزارنی یہ ساری نعمتیں خدا کی استعمال کرو، لیکن اللہ کی مرضی کے ساتھ استعمال کرو، اللہ کے باغی بن کر نہیں، فرمانبردار بن کر استعمال کرو۔ کھانے کی بھی اجازت ہے لیکن اس کے لیے بھی نبی کی تعلیم کے مطابق کھاؤ، پہننے کی بھی اجازت ہے، ہر ایک چیز اجازت ہے، لیکن نبی اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہاری رہنمائی کریں گے کہاں تم نے کس طریقے سے یہ چیز استعمال کرنی۔ یہ پاکی اور پلیدی کی تمیز، جائز اور ناجائز کا فرق، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج کر، نبی پر کتاب نازل فرما کر، نبی کی تعلیمات کے ذریعے سے انسان کی پوری رہنمائی کر دی کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض۔ یہی وجہ ہے روزہ رکھنے میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ مت کوئی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے رہنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ بس بھوکا رکھ کر تمہیں ہی فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک موٹی سی بات، ایک انسان جب بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو پھر اس کو کبھی اگر اس کی بشرط کہ ذہنی کیفیت درست ہو، احساس ہوتا ہے کہ آج میں نے کھانا نہیں کھایا سارا دن تو مجھے کس قدر تکلیف ہو رہی۔ معاشرے کے اندر بے شمار لوگ ہیں جنہیں کھانا نہیں ملتا۔ میں نے کبھی تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر ان محتاجوں، ان غریبوں، ان ناداروں کے بھوک پیاس پر کبھی غور کیا؟ جس طرح مجھے تکلیف ہو رہی ہے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، پھر ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک کی انگنت نعمتیں استعمال کرتے ہیں آپ، کبھی کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر یہ اس بات پر ضرور غور کر لیا کریں کہ ہمارا کون سا کمال تھا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسودگیاں ہمیں دے رکھی ہیں۔
اور وہ جو بدحال لوگ ہیں ان کے کون سا ایسا جرم ہے جس کی بنا پر اللہ پاک نے ان کو محتاج رکھا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے امتحانی اور آزمائشی ایک نظام ہے. اس لیے تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کریں، اور پھر معاشرے کے ان طبقات جو ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، جو کچرے سے اپنے کھانے پینے کی اشیاء ڈھونڈنے پر مجبور ہیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں. میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، شاہ کو گدھا اور تبنگر کو بے نواب کر سکتا ہے. اس واسطے مت انتظار کریں کہ آپ کے دروازے پر کوئی آئے، آپ کا رشتہ دار ہو یا محلے دار یا واقف کار، انتظار نہ کریں اس تک پہنچنے کی. وہ جو اللہ پاک نے آپ کو آسودگی کی نعمت دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے اس کا شکریہ ادا کریں، اس تک پہنچیں اور اس کے ساتھ تعاون کریں. روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات ابھارتا ہے. خدا کی قسم، ہمارا دین اسلام اس سے زیادہ دین رحمت اور دین امن اور سلامتی کا اور ہمدردی کا دنیا میں کوئی دین نہیں ہے. جن لوگوں نے بھی تمام مذاہب کی مضمرات پر غور کیا ہے اور اسلام کے ساتھ ان کا تقابل کیا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام سے زیادہ امن والا دین، اس کو مذہب مت کہیں، یاد رکھیے یہ دین ہے. مذہب فروعات کا نام ہوتا ہے، رفع دین کریں کہ نہ کریں یہ فری بات ہے، یہ مذہب ہے. دین اصولوں کا نام ہے. اسلام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن کریم کے اندر اس کو دین کہا گیا ہے، مذہب نہیں کہا گیا. کبھی لوگ جذبات میں آ کر مذہب اسلام، یہ غلط بات ہے. میرا فرض بنتا ہے کہ آپ حضرات کے صحیح رہنمائی کروں. کبھی بھی زبان سے کوئی جملہ نکلے تو اسلام دین ہے، اس میں کے اصول ہیں. اللہ نے اس کو دین، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اللہ اسے قبول نہیں کریں گے. اسلام ایک دین ہے، اور اس دین کے اندر جو خوبیاں اللہ پاک نے رکھی ہیں، مذاہب عالم، ادیان عالم کا تقابل اگر اس کے ساتھ کیا جائے کہ کسی کے اندر اس کے برابر تو دور کی بات ہے، دور دور تک اس کی خوبیاں اس تک نہیں پہنچتی. یہی وجہ ہے کہ دوسری دنیا کے لوگوں نے جب بھی تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کیا، دل کو صاف انابت کے ساتھ غور کیا، فوراً اسلام کے دامن میں آئے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ جو کچھ اسلام کے اندر ہے وہ کہیں اور نہیں. اسلام میں جو ہمدردی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر، وہ کسی اور دین میں نہیں. اسلام میں جو ادب ہے بڑے اور چھوٹے کا، اپنے بڑوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے استاد کا، وہ کسی اور مذہب میں نہیں. تقابل کر کے دیکھ لیجئے. اسلام میں جو ایثار ہے، جو قربانی کا جذبہ ہے، وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے. ان کے ہاں طور و طریق ہیں ضرور، لیکن اگر تقابل کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. یہاں پنجاب میں تو لوگوں میں تھوڑی سی غفلت کہہ لیں یا جو بھی نام لیں. ہمارے علاقے میں ضلع مانسرہ میں کہیں فوتگی ہو جاتی ہے، لوگ سارے کاروبار چھوڑ کر اس جنازے میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. 20-30 میل دور تک جنازے میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ صرف رشتہ دار، واقف کار بھی کرے تو جنازے میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کے گھر میں جنازہ ہو چکا ہے وہ تو صدمے سے دوچار ہیں. تمام اہل محلہ سارے کے سارے مل کر قبر بنانے کی کوشش کریں گے، کفن لانے کی کوشش کریں گے، اور ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب دور سے آئیں گے ان کے کھلانے پلانے کے لیے باقاعدہ انتظامات کریں گے. کیونکہ وہ تو غمزدہ خاندان ہے. اڑوس پڑوس والے اہل محلہ اس غمزدہ خاندان کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام کریں گے، ان کے آنے والے مہمانوں کا بھی کریں گے. اور یہ بہت بڑی خوبی ہے. اللہ سب مسلمانوں کو ایسی خوبی نصیب فرمائے. بظاہر تو پسماندہ علاقہ ہیں اور پنجاب کی طرح اور دوسرے شہروں کی طرح اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں، لیکن ہمدردی کی جذبہ تقابل کے جذبہ کہیں زیادہ ہے ادھر. آج بھی میں دیکھتا ہوں، نظر انداز نہیں کرتے. محلے میں جنازہ ہو گیا، دوسرے محلے میں ہو گیا، تیسرے محلے میں ہو گیا، دور ہو گیا، 20-30 میل دور ہے، تب بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں.
ظاہر بات ہے جو آئے جائے گا اپنا کاروبار چھوڑے گا، اپنی زندگی مصروفیات کو ترک کرے گا، لیکن یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ خوبی ذاتی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی سچی تعلیمات کی بنا پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رمضان کا یہ مہینہ میرے دوستو ایثار سکھاتا ہے۔ میں نے ایک نمونہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب جب بھوکے رہتے ہیں، دن کو کئی مرتبہ کھاتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کے بڑے بڑے دنوں کے اندر صبح سحری سے لے کر مغرب تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، دن کو کتنی بھوک لگتی ہے، خصوصاً جو محنت کش لوگ ہیں، دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ ضرور پیدا ہونا چاہیے، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو جو لوگ نادار ہے اور مفلس ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ مجھے تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس کے پاس تو کچھ نہیں، مجھے جو دے رکھا ہے مجھے سام بن کر اس کا مالک بننے کی اجازت نہیں دی، میرے پاس یہ امانت ہے۔ اس بات پر غور کیجئے میرے دوستو، جس کو بھی اللہ نے مالدار بنایا ہے اس مت سمجھے کہ میں اس کا مالک ہوں، وہ اپنی جان کا مالک نہیں، اپنے املاک کا مالک کیسے ہوگا؟ وہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، قرآن کریم، تمہارے پاس جو نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، آپ امین ہیں، اور اتنی اجازت ہے کہ آپ اپنی جائز ضرورتوں پر اس کو خرچ کریں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، لیکن اس طرح آپ مالک نہیں ہیں کہ سام بن کر اس پر بیٹھ جائیں اور آپ کے عزیز اقارب، آپ کے واقف کار، دوست یار، دور یا نزدیک والے وہ محتاج ہیں اور محتاجی کی بنا پر ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ جس رب نے آپ کو بالا دست بنایا ہے وہ تہی دست بھی کر سکتا ہے۔ منٹ نہیں لگتے، منٹ نہیں لگتے اس کے لیے زیر و زبر کرنے نظام عالم کو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ آزمائش اور امتحان ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی نعمت ہے، آپ کی جائز ضرورتوں کے لیے ہے، اس سے اوپر وہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے لیے ہے۔ قرآن پر اگر کسی کا سچا ایمان ہے اور قرآن کریم پر غور کیجئے تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم القیامت یحاسب اللہ عز وجل عبدہ، قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ بندے سے حساب کرے گا، کیا اچھا کیا کیا برا کیا۔ وَيُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ مِنْ سَائِرِ عَمَلِهِ، اگر کسی آدمی نے غلطیاں کی ہوں، کسی پر ظلم زیادتی کی ہوگی، تو اس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے اس کے پاس پیسہ تو ہوگا نہیں، جو دوسرے کے اس کے اعمال لے لے کر اس کو دیے جائیں گے، اس کی نیکیاں اس آدمی کو دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا، جس زیادتی کی، حق تلفی کی ہے۔ غور سے سنیے اس حدیث کو۔ وَيُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ مِنْ سَائِرِ عَمَلِهِ، اس کے سارے اعمال جو ہے دے دیے جائیں گے، حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا الصَّوْمُ، البتہ جب روزے باقی رہ جائیں گے اس کے پاس تو اللہ اس کے روزے جو ہے ان کو نہیں دے گا۔ اللہ کی شان پر قربان، یہ حدیث جب سے پڑھی اتنی خوشی ہے مجھے۔ فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ، اللہ پھر اس دوسرا مظلوم آدمی جو ہے اس کا جو حق اس پر ہے، اللہ اپنی جناب سے اس کے وہ سارا حقوق ادا کر کے اس روزے کو اس کے لیے رکھ لیں گے۔ وَيُدْخِلُهُ بِالْجَنَّةِ بِالصَّوْمِ، اور اس روزے کی بنا پر اللہ اس کو جنت بھیج دیں گے۔ یہ عجیب اللہ پاک کا نظام ہے۔ اور تیسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مرفوع روایت بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، القیام الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن اور روزے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں اس بندے کے حق میں سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ یقول الصیام، روزے کہیں گے، اے رب یا اللہ، منعتہ الطعام والشہوۃ، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے منع کیا تھا اور نفسانی خواہشات میں مبتلا ہونے سے منع کیا تھا، فشفعنی فی، یا اللہ میری سفارش کے حق میں قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا، یا اللہ میں نے اس کو ساری رات قرآن پڑھنے میں لگا دیا اور نیند سے اس کو روکے رکھا تھا، فشفعنی فی، میری سفارش کے حق میں قبول۔ قال فیشفعان
اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ پاک ان دونوں کی سفارش کو اس کے حق میں قبول کر لیں گے۔ اور آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ سلمہ بن قیصر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرفوع روایت میں من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس شخص نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، رمضان کا تو خیر پورے 30 دن یا 29 دن روزے ہیں، لیکن ویسے بھی اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ بھی رکھتا ہے، بعدہ اللہ من جہنم، اس روزے کی برکت سے اللہ اس کو دوزخ سے اتنا دور کر دیتے ہیں، کبود غراب طارا وفرخ حتی مات حرما، جیسا کہ ایک کوا چھوٹا سا بچہ اڑتا ہے، اڑتا 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 اتنا لمبا عرصہ اڑتا رہا کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے اور اس کی پرواز ختم نہیں ہوتی، اللہ پاک اس روزہ ایک دن روزہ رکھنے والا جو اللہ کی رضا کے رکھتا ہے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو وقتاً فوقتاً نفلی روزے بھی رکھا کریں، لیکن ایک بات اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص نصیب فرمائے، بس سب کی بنیاد اخلاص ہے۔ یہ معاملہ ہمارا اور ہمارے رب کا ہے، ہمارا رب ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اور باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری سوچوں کو بھی جانتا ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے، بس اپنی سوچ کو درست رکھ کر اپنی نیت کو درست رکھ کر اللہ کے ساتھ معاملہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بعید نہیں کہ جیسے اللہ کا نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ایسے انعامات سے ہمیں نواز دیں۔ اور ایک حدیث ابو ہریرہ فرماتے ہیں لو ان رجلا صام یومن، کوئی شخص ایک دن روزہ رکھتا ہے، ثم اوتی ملء الارض ذهبا، اور ساری زمین سونے سے بھر کر اس کو دے دی جائے، ساری زمین سونے سے بھر کر، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک دن کا روزہ رکھنے پر جو اجر دیں گے نا، وہ ساری روئے زمین کو سونے سے بھر کر بھی اس کو دے دیا جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک روزہ رکھنے کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا اجر ہے۔ میرے دوستو، خدا بند خود اپنے رحمت کے ساتھ آپ حضرات کو رمضان کے روزے بھی اسی اخلاص کے ساتھ جو مطلوب ہے رب العالمین کو رکھنا نصیب فرمائے، اور آپ کے عزیز اقارب، آپ کے متعلقین کو اس زمین کے اندر میں نے جو معروضات آپ حضرات کے پیش کیے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، آپ افطار کے لیے سامان خریدتے ہیں، کبھی سوچ لیا کریں کہ میرا رشتہ دار، میرا واقف کار، میرا محلے دار، اسے گھر میں افطار کا سامان ہے، بس تھوڑی سی سوچ کو مثبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وقت رب العالمین دستگیر فرمائیں گے، جہاں آپ اپنے گھر کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کریں گے ان کے لیے بھی کریں گے۔ وہ حدیث تو شاید میں پچھلے رمضانوں کے اندر آپ کو سنا چکا ہوں کہ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کہتا ہے کان مغفرۃ للذنوب ہی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور روزہ دار کو جو روزہ افطار کرایا ہے اس کے روزے کے بدلے اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو روزہ افطار کرنے طاقت نہیں ہوتی، یہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کس نے کہا کہ تم پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ؟ یہ اجر تو تم ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی حاصل کر سکتے ہو، ایک کھجور دے کر بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان میں لوگ خوب مہنگائی کر دیتے ہیں، کیا کہا جائے؟ آپ کو بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ ساری دنیا کے کفار کے ہاں، مغربی دنیا کے اندر جب مسلمانوں کے یہ تہوار آتے ہیں تو کفار یہود و نصارہ جو اذانی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ بد نصیبی ہے کہ یہاں کا دکاندار، معاملہ خدا کے ساتھ ہے میرے دوستو، کسی انسان کے کفن میں جیب نہیں ہوتا۔ میری آخری بات سن لیں، کیا مال اکٹھا کر رہے ہیں، کفن میں جیب نہیں ہوتا، یہ سب یہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ خدا کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور محشر کے میدان میں آسانیاں پیدا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ احکام رمضان، بیٹھیے، احکام رمضان المبارک، یہ ایک پمفلٹ ہے، یہ آپ کو اندر سے مل جائے گا، باہر سے مل جائے گا، اور یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں، اپنے اڑوس پڑوس کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کریں یا ان تک یہ بات پہنچائیں، ان کا بھی فائدہ ہو جائے، ان کے عقیدے بھی ٹھیک ہو جائیں، ان کے روزے بھی ٹھیک ہو جائیں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت، یہ ایک پمفلٹ ہے جو کئی سال میں نے پہلے لکھا تھا، یہ 16 صفحات کا پمفلٹ ہے اور بڑا خوبصورت چھپا ہوا ہے، بڑے اچھا اعلیٰ کاغذ پر۔
یہ آپ حضرات خود بھی پڑھیں، اپنے عقیدوں کو اس کے روشنی کے اندر درست کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے مسلمان جہاں بھی آپ کمزوری دیکھتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 3، یہ ایک خوبصورت کیلنڈر جو آپ کے شہر کے اندر کوئی بھی اس طرح نہیں چھاپتا، لوگ کاروبار کے فروغ کے لیے چھاپتے ہیں اور ان شنٹ چیزیں لکھی جاتی ہیں جس پر صحیح، یہ آپ کے اندر اس کے اندر دعائیں بھی، روزہ افطار کرنے کی دعا کیا ہے اور تسبیح تراویح جو ہے صحیح ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ حضرات لے جائیں اور اس کو سنبھال کر رکھیں اور اپنے حلقہ احباب تک پہنچائیں۔ روزے کا فدیہ ذکر تو میں نے کر دیا، طعام و مسکین، ایک محتاج کے 2 وقت کا کھانا کھلانا۔